27ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی سینٹرز کو اشائیے پر مدعو کر لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا مشترکہ اجلاس جاری۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دینے کا امکان۔ صدر اور وزیر اعظم کو تاحیات فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز۔ گورنر کو بھی دوران مدت فوجداری مقدمات سے استثناء حاصل ہوگا۔ صدر اور گورنر کو جیل بھیجنے یا گرفتاری کے لیے کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کو صدر جیسا استثناء دینے کی تجویز پیپلز پارٹی نے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جب تک 100% اتفاق نہیں ہوگا مشاورت جاری رہے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے 80% نکات پر مشاورت مکمل ہو چکی۔ 20% معاملات آج مکمل کر لیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے ججز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 175 پر مشاورت کی گئی۔ نوید قمر کہتے ہیں حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجاویز مانی ہوئی ہیں، باقی تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کی تجاویز پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جے یو آئی کی رکن قومی اسمبلی عالیہ کامران کا کہنا ہے 26ویں ترمیم کے تحفظات 27ویں ترمیم میں شامل کیے گئے۔ ججز، آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 پر تحفظات ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کا 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان۔ محمود چکزئی کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم آئین کے منافی عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ قوم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ جمہوری ادارے مفلوج کر دیے گئے، طاقتوروں کو مزید طاقتور کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے تحت آئینی عدالت بن رہی ہے، اس نورا کشتی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ 1973 کے آئین کی روح کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حیرت ہے صدر پاکستان کو کہا جا رہا ہے وہ کچھ بھی کرے، پوری زندگی اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نئی آئینی عدالت بن رہی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے آپ نے کوئی بھی جرم کیا ہو آپ کو استثناء ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کی صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان سے 27ویں ترمیم پر حمایت مانگ لی۔ مولانا کا پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دینے کا فیصلہ۔ دونوں جماعتوں کی قیادت کا آئینی عدالت کی ترامیم پر مثبت رد عمل کا اظہار۔ تینوں رہنما ایک ساتھ عبدالقادر پٹیل کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے بلاول ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، قانونی تحفظ بھی ملے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں تجویز کوئی فرد واحد فیلڈ مارشل کا عہدہ واپس نہیں لے سکے گا۔ ٹائٹل واپس لینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہوگا۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا۔ تمام مراد بھی ملتی رہیں گی۔ تینوں عہدیداروں کو صدر مملکت کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ عہدے صرف پارلیمان سے مواخذے پر ہی ختم ہوں گے۔ کمانڈ کی مدت پوری ہونے پر حکومت انہیں ریاست کے مفاد میں کوئی بھی ذمہ داری سونپ سکتی ہے۔ آئینی ترمیم میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف۔ آرمی چیف تمام ڈیفنس فورسز کے سربراہ ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی 27 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کا تقرر کریں گے، جس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہوگا۔ صدر مملکت وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ 27ویں ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز۔ آئینی عدالت کے فیصلے ماننا سپریم کورٹ سمیت ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیارات واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ مسودے کے مطابق سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال تجویز۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کا اسٹریٹجک شراکت داری پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور کی ملاقات۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات میں شرکت، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ترکیہ کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ شہباز شریف آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد باکو سے وطن واپس پہنچ گئے۔ پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 29 روز سے بند، صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت۔ 2 طرفہ تجارت مکمل طور پر معطل، تورخم اور چمن بارڈر کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان، بارڈر کی بندش سے پھنسے ڈرائیور مشکلات کا شکار۔ مضر صحت فضا میں سانس لینا بھی دشوار، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 316 ریکارڈ۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز، ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان۔ مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ مزار اقبال پر فرائض سے سبکدوش ہو کر رخصت۔ ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 20ویں صدی کے عظیم شاعر، فلسفی، قانون دان اور سیاستدان، تحریک پاکستان کے عظیم رہنما نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کی روح پھونکی۔ صدر مملکت آصف زرداری کہتے ہیں، علامہ محمد اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، علامہ اقبال نے مایوس قوم کو بیداری، علم و عمل اور خود اعتمادی کا درس دیا۔ شاعر مشرق کا ویژن آج بھی ہماری ترقی کی سمت متعین کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں اقبال منزل کا دورہ۔ شاعر مشرق کا علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سیالکوٹ میں علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل قومی ورثہ برطانوی طرز تعمیر کی عمارت میں 15 کمرے اور برآمدہ شامل، پلنگ، حقہ، کرسی، میز اور قلم دوات آج بھی محفوظ۔ لاہور میں شاعر مشرق کی رہائش گاہ جاوید منزل کو میوزیم کا درجہ حاصل۔ علامہ محمد اقبال کی زیر استعمال اشیاء اور نایاب خطوط موجود۔ حکیم الامت نے اپنی زندگی کے آخری ایام جاوید منزل میں گزارے۔ شامی صدر احمد الشرا تاریخی دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ امریکی ہم منصب ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں کل ملاقات شیڈیول۔ برسوں کی خانہ جنگی سے تباہ حال شام کی تعمیر نو پر بات ہوگی۔ شام کا داعش کے خلاف امریکی اتحاد میں شامل ہونے کا امکان۔ 11 ماہ پہلے تک احمد الشرا کے سر پر $1 کروڑ انعام۔ حالات بدلے تو وائٹ ہاؤس میں تاریخی استقبال کا اہتمام۔ کسی بھی شامی صدر کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ آئرلینڈ فٹ بال ایسوسی ایشن نے اسرائیل کے خلاف پابندی کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 74، مخالفت میں 7 ووٹ پڑے۔ متن کے مطابق اسرائیل نے فیفا کی 2 شقوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ فیفا کی نسلی تعصب کے خلاف پالیسی کی اسرائیل واضح خلاف ورزی کرتا رہا۔ صہیونی کلبز نے فلسطین فٹ بال ایسوسی ایشن کی اجازت کے بغیر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں میچ کھیلے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی یہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فیفا سے پابندی کا مطالبہ۔ صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کے فراٹے، 10ویں تھل جیپ ریلی میں پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے جاری۔ مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا میں 200 کلومیٹر طویل صحرائی ٹریک پر ریس۔ ملک کے نامور 37 ریسرز کا سپیڈ اور مہارت کا امتحان۔ 2 خواتین ریسر بھی مقابلے میں شریک۔ مڈ پوائنٹ چوبارہ میں ثقافتی میلہ، علاقائی ثقافت کے رنگوں کی بہار۔ افسانوی پریوں کی سیرگاہ کا راستہ کھل گیا۔ سیاح برف سے ڈھکی جھیل کا نظارہ کر سکتے ہیں۔
ناران سے جھیل سیف الملوک کی سڑک 3 دن بعد کھول دی گئی، برفیلے راستوں سے کرینز نے برف ہٹا دی، دور دیس کے سیاحوں میں خوشی کی لہر۔ لاک ورثہ کے قیام کو 50 سال مکمل، اسلام آباد میں گولڈن جوبلی پر 10 روزہ جشن، تمام صوبوں کی ثقافت کے رنگ نمایاں، چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، دستکاریوں، روایتی ملبوسات، ہاتھ سے بنے زیورات کے سٹالز پر رش، 12 ممالک کا بین الاقوامی پیویلین توجہ کا مرکز۔ اور کرتارپور میں بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کی تقریبات جاری، سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف، سیکیورٹی، رہائش، میڈیکل اور لنگر کے خصوصی انتظامات، دنیا بھر سے آئے یاتریوں نے حکومت پاکستان کے انتظامات کو سراہا۔